نماز کب توڑنا جائز ہے؟ نماز توڑنا کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی مباح ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو، بنا عذر بغیر کسی وجہ سے نماز توڑنا حرام ہوتا ہے، اور جماعت میں ملنے کے لیے نماز توڑنا مستحب ہے۔ مال ضائع ہو رہا ہو تو نماز کی نیت توڑنا مباح ہے۔ ہاں، جان بچانے کے لیے نماز کی نیت توڑنا واجب ہے۔ اسی لیے یہ 4 صورتیں ذہن میں رکھیں کہ نماز توڑنا بعض دفعہ واجب ہوتا ہے، بعض دفعہ مستحب ہوتا ہے، بعض دفعہ مباح ہوتا ہے اور بعض دفعہ حرام ہوتا ہے۔ مسجد میں اگر جماعت نہ مل سکے تو کیا کرے؟ مسجد میں یہ نماز کے لیے گیا، وہاں پر نماز ہو چکی تھی، اور اب اس کو امید ہے کہ میں دوسری مسجد میں جاؤں گا تو مجھے وہاں پر جماعت مل جائے گی، تو اس کو دوسری مسجد میں جانا چاہیے۔ سلف میں اکابر امت ایسے کیا کرتے تھے، وہ دوسری جماعت کی تلاش کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے، اور دوسری مسجد میں جانا یہ کوئی واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے اگر ایسے کر لیا جائے تو اس میں ثواب زیادہ ہے۔ جماعت سے الگ جو نماز ہو رہی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، کوئی صاحب مسجد میں تشریف لائے نماز کے لیے، تو وہاں پر جماعت ہو رہی ہے، تو یہ جماعت میں شریک نہیں ہو رہا، اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ مخاصمت ہے، امام کے ساتھ لڑائی ہے، امام کے ساتھ تعصب ہے، امام سے نفرت کی وجہ سے وہ اپنی الگ نماز پڑھتا ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی یا نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں، اگر وہ تنہا نماز پڑھتا ہے، اس شخص کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ تنہا نماز پڑھنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور فاسق ہوگا۔ نماز میں کپڑوں اور داڑھی پر ہاتھ پھیرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آپ جماعت میں شریک ہیں اور اس نماز کی حالت میں آپ اپنے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ امام کرے یا مقتدی کرے، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ امام کو بھی ایسی فضول حرکتوں سے احتراز کرنا چاہیے، اور مقتدیوں کو بھی یہ حرکتیں نہیں کرنا چاہیے، ان سے نماز مکروہ ہو جاتی۔ ہاں، اگر یہ عمل کثیر ہو گیا تو اس سے نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے، لہذا امام کو بھی اور نمازیوں کو بھی ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح نماز میں سونا چاندی کا حکم کیا ہے؟ مردوں کے لیے نماز وغیرہ میں سونا اور چاندی کا استعمال کرنا حرام ہے۔ صرف مردوں کے لیے 4.5 ماشے چاندی استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ سونا چاندی اور اس سے بنے ہوئے زیورات اور سکے وغیرہ کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ سونا چاندی یا زیورات یا سکے وغیرہ کو جیب میں رکھنے کی وجہ سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر گھڑی پر 1-2 پرزے چاندی کے ہوں اور باقی دوسرے دھات کے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد کو صرف 4.5 ماشے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے بس۔ تو ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی چاہیے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے میری اور آپ کی عملی زندگی اس انداز کی ہو جائے جس انداز سے حضور علیہ السلام نے، حضور کے صحابہ نے اپنی نمازیں قیمتی بنائی، اللہ کو راضی کیا۔ ہمیں بھی اپنی نمازیں قیمتی بنانی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔